السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آپ سبھی کو یہ ماہ رمضان المبارک کی برکت، رحمت، سعادت نصیب ہو، مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر لمحے ہماری اور آپ کی مغفرت عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اعلان نبوت کے 13ویں سال میں روزے رکھنے کا حکم ہوا۔ 10 سوال 2 ہجری میں رب تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام نازل ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلے لوگوں پر فرض ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بتایا جاتا ہے جتنے بھی قوم آئی ان پر روزے فرض ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر قمری مہینے کے 13ویں تاریخ، 14ویں، 15ویں، یہ ہر ماہ کے 3 روزے فرض تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ اور ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے روزہ رکھنے والی شخصیت حضرت نوح علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ اور آپ کو میں بتاتا ہوا چلو، جانکاری دیتا ہوا چلو کہ جس طریقے سے امت محمدیہ کے اندر کھانے پینے، جمع، اس سے روکا جاتا ہے، یعنی کھانا پینا، جمع، یہ سب ہم پر روزے کی حالت میں حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے کے جو روزے ہوتے تھے تو وہ تھوڑے الگ طرح کے ہوتے تھے، جس کا ذکر ہمیں قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ انی نذرت للرحمن کہ میں نے نذر مانی ہے، یعنی میں نے روزہ رکھا۔ یہ آیت کریمہ حضرت مریم علیہ السلام جو سورہ مریم میں ہے، اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو واقعہ طویل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے تھے، وہ کنواری پاک مریم کے لوگوں نے جب پوچھا تھا کہ اے مریم، تیرے خاندان والے تو ایسے نہ تھے، تو پاک ہے، پھر یہ بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے ہے؟ واقعہ طویل ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے مریم، کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے نام سے روزہ رکھا ہے، یعنی خاموشی کا روزہ۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا کہ میں نے آج خاموشی کا روزہ رکھا ہے، یعنی کسی سے بات چیت میں نہیں کروں گی، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا، پتہ چلا کہ پہلے کے روزے خاموشی کے بھی ہوتے تھے کہ کسی سے بات چیت نہ ہو، ایسے بھی روزے ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ روزے جیسے لازوال نعمت عطا فرمائی، اور اس کے روزے ماہ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے۔ معزز سامعین اکرام، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے ہماری مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کے مہینہ جو ہمیں صاف ستھرا گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے اگر کوئی روزہ رکھ کر کے
گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، یا گناہوں سے باز نہیں آتا ہے، فحش باتیں کرتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، یا فحش مناظر دیکھتا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہے انسان کو پاک اور صاف اور ستھرا بنانا ہے۔ روزے کا مقصد ہے انسان کو تقوی اور پرہیزگار والا بنانا ہے، خوف خدا اس کے اندر آ جائے، گناہوں سے باز ہو جائے۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ کر گناہوں سے باز نہیں آتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی روزے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسا شخص کا روزہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضور فرماتے وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں پھر دوبارہ لوٹ کر آیا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سال ہم نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مبارک ہوا۔ آتے سال یہ رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آتے سال ہم حیات رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ تو یہ موقع غنیمت جانے اور غنیمت سمجھے، اور اس ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، گناہوں سے دور رہے۔ آؤ میں تمہیں، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم آئندہ سال روزہ رکھ لیں گے، یا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم نے جو دولت چھوڑی ہے اس کے ذریعے سے ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے سارے ثواب کرتے رہیں گے، یہ بھرم میں اگر کوئی انسان ہے تو یقیناً یہ بھرم اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں ایک ویڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میں نے بات کی آپ کو صحیح طریقے سے اندازہ آ جائے کہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کوئی میں ایسی چیز لے کر کے نہیں آیا ہوں آج آپ کے سامنے کہ جس پر میں خود فخر کر سکوں، یا میں یوں کہہ سکوں کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سچ میں دیکھیے یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسٹریچر پر جنازہ ہے اور فرش پر دسترخوان بچھا ہے۔ یہی دنیا ہے، یہ یوں ہی چلتی رہے گی۔ یہاں کوئی آپ کا انتظار نہیں کرے گا، دفنانے کا بھی نہیں۔ آپ کے جانے پر کوئی خانہ نہیں چھوڑے گا، نہ ہونے پر کوئی جینا نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا اپنے لیے خود ہی عمل کیجیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بھائی بہن قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشوا لیں گے؟ آپ کی اولاد آپ کے لیے قرآن پڑھے گی جو آج آپ کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتی؟ رشتہ دار آپ کے لیے دعا کریں گے جن سے آپ کی لڑائی یہیں ختم نہیں ہوتی؟ یہ دوست آپ کے لیے فاتحہ پڑھیں گے جو دین اور اسلام کی بات کرنے پر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ بہن بھائی آپ کے لیے صدقہ خیرات کریں گے جو عید پر بھی نہیں ملتے؟ اے بھولے بھالے انسان، خلوص کے زمانے گزر گئے، قیامت قریب ہے، افراتفری کا دور ہے۔ یہاں لوگ زندوں کو بھول بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد تجھے کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی خود فکر کرو، اپنے لیے خود قرآن پڑھو، نماز پڑھو، اپنے ہاتھ سے خود خیرات، صدقہ اور زکوٰۃ کر کے اس فانی دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی بیان کیا اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور اپنے گناہوں سے استغفار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔